الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کے احکامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل پردے کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مباح۔ فرض وہ پردہ ہے جو مسلمان خواتین کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے اور اس کا ترک کرنا حرام ہے۔ وہ ہے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارے جسم کا ڈھکا ہوا ہونا۔ اس کو شرعی پردہ بھی کہتے ہیں اور یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے واجب۔ وہ پردہ ہے جہاں پر مرد خاص طور پر غض البصر پر عمل نہ کرتے ہوں، یعنی عورتوں کے سامنے نگاہیں جھکانے پر عمل نہ کرتے ہوں، اور فتنے کا اندیشہ بھی ہو اور ماحول میں خرابیاں بھی ہوں، تو ایسے حالات میں عورت کو چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ چہرہ بھی اور باقی جسم کو چھپانا بھی ضروری ہے تاکہ عورت کی عصمت عزت محفوظ رہے، یہ واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مباح وہ پردہ ہے جہاں عورت جب بوڑھی ہو جائے اور اگر وہ چہرے کو نہ ڈھانپے تو فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، چاہے وہ چہرے کو چھپائے یا نہ چھپائے، تو اس کے لیے مباح ہے وہ اپنا چہرہ چھپائے یا نہ چھپائے، یہ حکم ہے مباح کا۔ دراصل اس کی مزید وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ جہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے غض البصر کا، وہاں عورت کو بھی حکم دیا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عورت پردے کی پابندی کرے، عورت پردے پر عمل کرے، لیکن خود کو اس سے وہ آزاد سمجھتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں 2 قسم کے پردے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور بخوبی جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بھی حکم فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مرد صرف عورت کو پردے کا پابند بنانا چاہتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، جبکہ شریعت نے تو دونوں کو پابند کیا ہے۔ حتیٰ کہ مرد کے لیے غض البصر کا حکم پہلے ہے، اور اگر مرد جب بھی عورتوں کے سامنے جائے اور اپنی نگاہیں جھکا لے تو میرے خیال میں فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اور مرد جب اس پر عمل کرے گا تو لامحالہ عورتیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ لیکن دونوں طرف سے یہاں پر شریعت کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے۔ مرد غض البصر پہ یعنی نگاہیں جھکانے پہ عمل نہیں کرتا، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے سے نہیں رکتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ اپنی زیب و زینت کو، اپنے لباس کو، اپنی زیبائش و آرائش کو ظاہر کریں۔ یہی وہ چیز ہے
جس سے معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پابند کیا ہے، مرد کو بھی پابند کیا ہے شرعی طور پر اور عورت کو بھی پابند کیا ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پردہ کرے اور وہ لوگ معاشرے کے اس طرح کے فتنے سے محفوظ رہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن شریعت جو ہے وہ دونوں کو پابند کرتی ہے۔ جہاں مرد غض البصر پہ عمل نہیں کرے گا تو وہاں وہ یہ بھی ضروری جان لے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کو بھی معاشرہ اسی نگاہ سے دیکھے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مرد عورت دونوں شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر مرد غض البصر نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں عورت کے لیے فرض پردہ کافی ہے، یعنی سوائے چہرے کے، سوائے ہاتھوں کے، پاؤں کے، باقی جسم کو چھپانا اور ڈھانپنا یہ ان کے لیے فرض پردہ ہے، جس کو شرعی پردہ کہتے ہیں۔ اس پر وہ عمل کر سکتی ہیں۔ اور شرعی پردے کے لیے، فرض پردے کے لیے کسی قسم کا خاص برقع یا خاص لباس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس علاقے کا جو بھی لباس ہے، جس علاقے کا جو بھی پردہ ہے، تو جو بھی برقع ہے، جو چیز بھی ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ شرعی احکامات ہیں پردے کے حوالے سے، اور اس میں پہلے مرد کو پابند کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے عمل کرے، کیونکہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے سورۃ نور کے اندر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ لہٰذا معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی خواتین کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے ان آیات مقدسات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ورسولہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین۔